بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں احوال جہنم کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جہنم کے دروازوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے دروازوں کے ناموں کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد باری تعالی لہا سبعۃ ابواب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ 7 دروازے ہیں۔ نمبر 1 سعیر، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطامہ، نمبر 4 سقر، نمبر 5 جحیم، نمبر 6 حاویہ، اور نمبر 7 جہنم ہے۔ ان سب سے پست جہنم ہے، یعنی سب سے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخ کا پہلا درجہ جہنم ہے۔ اس درجہ میں دیگر درجوں کے مقابلے میں سب سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ درجہ اس امت کے گناہگاروں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ ان کا گوشت یہ کھا لے گا۔ اور حاویہ سب سے زیادہ گہرا درجہ ہے۔ جہنم کے دروازے اوپر نیچے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور اس کی انگلیوں کو کشادہ کیا اور فرمایا، جہنم کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی ایک دروازے پر دوسرا دروازہ، 7 دروازے پہلے درجے کے، پھر 7 دوسرے درجے کے، پھر 7 تیسرے کے، پھر 7 چوتھے کے، پھر 7 پانچویں کے، پھر 7 چھٹے کے، پھر 7 ساتویں کے۔ حضرت حلیل بن مروہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 حوامیم سے جہنم کے 7 دروازے بند ہونے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ تبارک یعنی تبارک الذی، سورہ ملک اور حامیم سجدہ نہ پڑھ لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوامیم 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جہنم، حطامہ، لظا، سقر، سعیر، حاویہ اور جحیم۔ ان میں سے ہر حامیم قیامت کے دن آئے گی اور ان دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑی ہو جائے گی، پھر کہے گی، اے اللہ، اس دروازے میں اسے داخل نہ کریں جو مجھ پر ایمان لاتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا۔ یعنی حامیم سجدہ دروازے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور اپنے پڑھنے والے کو اس جہنم کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں پر تلوار اٹھانے والے کا دروازہ کون سا ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک ان میں سے اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے گا۔ زانیوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنم کے کئی دروازے ہیں، ان میں سب سے زیادہ غم و حزن اور گرمی والا اور بدبودار ترین ان زانیوں کے لیے ہے جو علم کے بعد زنا کے مرتکب ہوئے، یعنی جانتے بوجھتے انہوں نے زنا کیا۔ دروازہ کھلنے کے وقت جہنم سے زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے متعلق حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جہنم سے اس وقت پناہ مانگنی چاہیے جب اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سورج جہنم سے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، پس وہ آسمان پر تھوڑا سا بلند ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب دوپہر آتی ہے تو جہنم کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف النہار کے وقت نماز نہ پڑھو، بے شک اس وقت جہنم کو دکھایا جاتا ہے۔ یعنی نصف النہار کا مطلب یہ ہوا
کہ جب دن آدھا ہو جائے، جو مکروہ ٹائم ہے، علماء جو مکروہ ٹائم کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو امامہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جمعہ کے دن جہنم نہیں دکھائی جاتی۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم ہر روز بھڑکائی جاتی ہے اور روزانہ اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کے داروغے کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حکیم کے اندر، علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اس پر 19 فرشتے ہیں اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تعداد صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، وقال الذین فی النار لحزنۃ جہنم۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 49 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے موکل فرشتوں سے کہیں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سندع الزبانیہ۔ یہ سورہ علق کی آیت نمبر 18 ہے، اس کا ترجمہ ہے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جس پر تند ہو یعنی غصے والے مضبوط فرشتے ہیں جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی بات میں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں۔ جہنم کے نگران 19 فرشتے ہیں۔ اس کے متعلق قبیلہ بن تمیم کے ایک صاحب فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، علیہا 19، یعنی اس پر 19 فرشتے ہوں گے، اور فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ 19 فرشتے، 19,000 فرشتے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ 19 فرشتے۔ انہوں نے کہا تم نے یہ کہاں سے جان لیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے جو ان کی تعداد صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، ان کے لیے 19 فرشتے ہی ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے 2 قدموں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ داروغ جہنم کی جسامت کتنی ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغوں کے متعلق ارشاد فرمایا ان میں سے ہر ایک کے دونوں کندھوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مالک کو پیدا کیا اور جتنے جہنمی ہے اتنی ہی اس کی انگلیاں پیدا فرمائیں، بس مالک ہر جہنمی کو ایک انگلی سے عذاب دے گا۔ اللہ کی قسم، اگر مالک اپنی ایک انگلی آسمان پر رکھ دے تو آسمان پگھل جائے۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کی دیواروں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احاط بہم سرادقها۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس آگ کی قناتیں اس کو گھیرے ہوں گی۔ جہنم کی دیواروں کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے قناتوں کی 4 موٹی دیواریں ہیں، ہر دیوار 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اگر ہم بات کریں جہنم کی وادیاں، سانپ، بچھو اور پہاڑوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، خرابی ہے ہر تانا دینے والے، عیب چننے والے کی۔ یہ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 ہے، اور ارشاد فرمایا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59، اور ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں۔ یہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب دفع ہو جائیں دوزخ والے۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 11 ہے۔
اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، تو کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سأرعقہ صعودا، اب اس سے چڑھاؤں گا تیری چڑھائی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وجعلنا بینہم موبقہ۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کی وادیاں ویل، آثام اور سحق کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کافر اپنے ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے اس میں 40 سال تک گرتا رہے گا، اور سعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، کافر اس پر 70 سال چڑھے گا، پھر اس سے گرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں دوزخ والوں کی پیپ بہتی ہے، جسے جھٹلانے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ ویل جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس کے متعلق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فسوف یلقون غیا کی تفسیر میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا غی جہنم میں ایک وادی ہے جو بہت گہری اور بدبودار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یلقا اسامہ کی تفسیر میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا اسام جہنم میں ایک وادی ہے۔ جہنم کی وادیوں میں پیپ بھی بہتی ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک چٹان جس کا وزن 100 اوقیہ ہو اسے جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو وہ اس کی گہرائی میں 70 سال تک بھی نہیں پہنچے گی، پھر وہ غی اور آسام تک پہنچے گی۔ میں نے کہا غی اور آسام کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں 2 نہریں ہیں، ان میں اہل جہنم کی پیپ بہتی ہے، اور وہ دونوں وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے فسوف یلقون غیا، سو آگے ملے گی گمراہی، اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ کام کرے وہ بھرے گا گناہ سے۔ حضرت عمرو بکالی رضی اللہ تعالی عنہ وجعلنا بینہم موبقہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موبق ایک بہت گہری وادی ہے، قیامت کے دن اس کے ذریعے سے اہل اسلام اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا جائے گا۔ جہنم کی وادیوں میں موجود سانپ اور بچھو کی بات کریں، اس کے متعلق حضرت شفا الاسحجی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک پہاڑ ہے جسے سعود کہتے ہیں، کفار اس کی بلندی تک پہنچنے کے لیے اس پر 40 سال تک چڑھے گا، اور جہنم میں ایک جگہ ہے جسے ہوا کہتے ہیں، کافر کو اس میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کی تہہ میں پہنچنے کے لیے 40 سال تک نیچے گرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے آثام کہتے ہیں، اس میں ایسے سانپ اور بچھو ہیں جن میں سے ہر ایک کی پشت پر 70 بٹکوں کی مقدار کے برابر زہر ہے، اور اس میں ایسے بچھو ہیں جو پالان باندھی ہوئی مادہ خچر کی مثل ہے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے غی کہتے ہیں، اس میں پیپ اور خون بہتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد باری تعالی فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب دفع ہو جائیں دوزخ والے۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کی تفسیر میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سحق سحق جہنم میں ایک وادی ہے، سعود پہاڑ پر کافر کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید سے سأرعقہ صعودا کی تفسیر میں مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمل فی النار یکلف الکافر۔ یہ حدیث لمبی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے سعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، کافر کو اس اوپر چڑھنے پر مجبور کیا جائے گا، پس جب وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے گا تو اس کا ہاتھ پگھل جائے گا، اور جب ہاتھ اٹھائے گا تو پہلے جیسا ہو جائے گا، اور جب اس پر اپنا پاؤں رکھے گا تو اس کا پاؤں پگھل جائے گا، اور جب پاؤں اٹھائے گا تو پہلے جیسا ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعود جہنم کی ایک چٹان ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، فلک کے کھلنے سے تمام اہل جہنم چیخ اٹھیں گے۔ اس کے متعلق حضرت عبد الجبار خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہمارے پاس دمشق آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، فرمایا
اس دنیا نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا ان کے پیچھے فلک نہیں ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ فلک کیا ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک کنواں ہے، جب اسے کھولا جائے گا تو جہنمی اس سے بھاگیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فلک جہنم میں ایک گھر ہے، جب اسے کھولا جائے گا تو اہل دوزخ اس کی گرمی سے چیخ اٹھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک کنواں ہے، جسے حبیب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر سرکش کو اس میں ٹھہرائیں گے۔ اور ریاکار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ یعنی جو شخص جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم اس سے ہر روز 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ریاکار قرا کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو۔ اصحاب نے کہا جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم اس سے ہر روز 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قاری جو اپنے اعمال کو دکھلاتے تھے۔ 3 آدمیوں پر غضب خداوندی ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی غصے ہوں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ان سے بات کریں گے۔ وہ منسا میں ہوں گے اور منسا جہنم میں ایک کنواں ہے۔ نمبر 1 تقدیر کو جٹلانے والا، نمبر 2 اللہ کے دین میں بدعت ایجاد کرنے والا، نمبر 3 شراب کا دھنی۔ جہنم میں کس قدر عذاب ہوگا اس کے متعلق حضرت نفیر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں اور ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 کنویں ہیں اور ہر کنویں میں ازدے ہیں اور ہر ازدے کے منہ میں 70,000 بچھو ہیں۔ کافروں اور منافقوں کو ان میں ڈالا جائے گا اور یہ سب انہیں ڈسیں گے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔